بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکسٹرا کنٹرول کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کی سرحدوں پر بھی اضافی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت داخلہ اور وزارت دفاع نے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد بھارتی سرحدوں اضافی فوجی دستے تعینات کرنے اور متحدہ فورسز کو ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ سرحدوں پر ریڈ الرٹ جاری کرنے کے بعد بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا اور آرمی چیف جنرل منوج مکند میانمار کا دورہ بھی مؤخر کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی طویل عرصے تک قائم رہ سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق انڈو تبتن بارڈر فورس کو اتراکھنڈ، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، لداخ اور سکم میں الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ نیپال اور بھوٹان کی سرحدوں کی حفاظت پر تعینات شترو سیما بل کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نئی دہلی نے ان سرحدوں پر اضافی دستوں کو تعینات کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت خطے میں جنگی ماحول پیدا کر رہا ہے، تاہم پاکستان کے ساتھ بھارتی سرحدوں پر ابھی تک کوئی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں نہیں آئی۔ تاہم لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ مشرقی لداخ میں پیانگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر چینی فوج کی مبینہ مداخلت کی کوشش ناکام بنانے کے بعد بھارتی فوج نے وہاں کی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل متحد چوٹیوں پر اپنی موجودگی بڑھا دی ہے۔ جھیل کے آس پاس کے اہم مقامات پر اہلکاروں اور ہتھیاروں کو بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لداخ کے اس علاقے میں بھارت کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، حتیٰ کہ بھارتی فوجی اپنے جوانوں کی لاشیں چھوڑ کر علاقے سے بھاگ گئے تھے، جو چینی افواج کے واپس اپنی پوزیشن پر جانے کے بعد اٹھائی گئیں۔ بھارت نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اس نے چینی فوجیوں کے مبینہ اشتعال انگیز اور جارحانہ اقدامات کا معاملہ بیجنگ کے سامنے اٹھایا اور اس سے کہا ہے کہ وہ اگلے مورچوں پر تعینات فوجیوں کو قابو میں رکھے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق 31 اگست کو جب دونوں ممالک میں کمانڈوؤں کی سرحد پر مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی چینی فوجیوں نے یک طرفہ طور پر سرحد کو بدلنے کی کوشش کی، جسے بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا تھا، جبکہ چین نے اس الزام کی تردید کی ہے اور بھارت پر جارحیت کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت میں چینی سفارتخانے کے ترجمان جی رولنگ نے اپنے ایک بیان میں بھارت پر اشتعال انگیزی اور چین کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے نئی دہلی سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے فوجیوں کو واپس بلائے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے LEC عبور کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اگلے مورچوں پر تعینات فوجیوں کو قابو میں رکھے اور ایسے اقدامات سے باز رہے جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنانے کا باعث بنے۔ دوسری جانب چین کے وزارت خارجہ وانگ ای نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی حد بندی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تاہم بیجنگ سرحد پر امن و سلامتی کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک بھارت چین کے دباؤ میں ہے اور خوفزدہ ہے۔ مبصرین کے مطابق دونوں ممالک مذاکرات اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ چین کا اصرار ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی برابر مسافت تک پیچھے جائیں، جبکہ بھارت کا خیال ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس سے بھارت کو نقصان ہوگا، کیونکہ بھارت کو اس علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا جس پر وہ اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تاہم چین نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا کر پیغام دیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ ادھر چینی امور کے بھارتی ماہر پروفیسر بلی رام کا کہنا ہے کہ 15 جون کو ہونے والے ٹکراؤ جس میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہوئے تھے، جھیل کے شمالی کنارے پر ہوا تھا اور تازہ جھڑپ جنوبی کنارے پر ہوئی، جو آئندہ پیش آنے والے مزید واقعات کی جانب اشارہ ہے۔ بلی رام نے کہا ہے کہ بھارت نے جنوبی کنارے کی بلند چوٹی پر جو قبضہ کیا ہے وہ آگے چل کر ایک نیا تنازع بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے مزید واقعات ہو سکتے ہیں، دوسرے سیکٹر میں بھی ایسے ہو سکتا ہے اور مزید مقامات متنازع بن سکتے ہیں۔ پروفیسر بلی رام نے کہا ہے کہ چین کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ چینی فوجیوں کا وہاں موسم سرما میں بھی جمے رہنے کا ارادہ ہے۔ بھارت کو بھی اس کا اندازہ ہے اور اس لیے اس نے اپنی تیاری کس لی ہے۔ بھارتی فوج سازوسامان، ٹیکنالوجی اور تربیت کے لحاظ سے چینی فوج کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں میں ابھی تک جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام رہے، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ صورتحال سنگین ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کہہ چکے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو فوجی کارروائی کا آپشن یوز کیا جائے گا۔ ادھر مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو چین کے ساتھ جھڑپوں میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ بھارت عالمی طاقتوں کی چین کے خلاف پراکسی وار کا ایندھن بن کر خود تباہ کر لے گا۔ مودی سرکار انتہا پسندی میں اپنے ملک کو جس طرح پر
لے آئی ہے، اب بھارتی معاشرے کو نارملائزیشن کی طرف لے جانے میں دہائیاں لگیں گی۔ انہوں نے بی جے پی کے احمقانہ ایجنڈے نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں عالمی طاقتوں کی فوجی مدد نہ کرنے پر امریکہ اور اتحادی نئی دہلی سے ناراض تھے، جس کے ازالے کے لیے بھارت رضاکارانہ طور پر عالمی طاقتوں کی چین کے خلاف پراکسی وار کا ہر اول دستہ بن گیا ہے۔ تاہم بھارتی فوج کا زیادہ دیر تک برف کے اس جہنم میں رک پانا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسم کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور آخرکار بھارت کو یا تو چین کی بات کو مانتے ہوئے ان علاقوں کو سرنڈر کرنا ہوگا جن پر چین کا دعویٰ ہے، یا پھر جنگ کا آپشن استعمال کرنا ہوگا۔